یہ ذاکر جو آج علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ شاعر جو جب علی آ گئے زندگی آ گئی، علی آ گئے تو زندگی نہیں آئے گی، پھر تو نظر نہیں آئے گا کہاں ہے. علی آ گئے سپیڈ آ گئی، بھاگ جائے گا تو. ولی آ گئے زندگی آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام یا دیبل انتا ناصرنا. حضرات مومنین کرام سلام علیکم. میں عباس رشاد نقوی پنجتن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوں. اس حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے کچھ لمحوں قبل ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائی ہوگی. اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے آٹھویں امام علیہ السلام کی جس حدیث کا سہارا لیا، اس حدیث میں آٹھویں امام نے شاعر اہل بیت مرثیہ گوئے سرکار سید الشہداء جناب دیبل کی شان میں فقرہ ارشاد فرمایا کہ دیبل آپ ہمارے ناصروں میں ہیں. حضرت کا یہ فقرہ اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ وہ افراد جو آل محمد علیہ السلام کے حق میں ترویج حق اہل بیت کے لیے تبلیغ ولایت جناب امیر المومنین کے لیے اشعار کہتے ہیں، تو معصومین کی نظر میں یہ اشعار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آل محمد علیہ السلام کی نصرت ہوتے ہیں. اور وہ شعراء جو حق اہل بیت میں شعر کہتے ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے، بلکہ آل محمد علیہ السلام کی نظر میں ان کے حق کے ناصر ہوتے ہیں. چنانچہ میدان غدیر میں بھی پیغمبر اسلام جب اعلان ولایت کر کے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور بزم پیغمبر کے شاعر حسان نے ان سے قصیدہ پڑھنے کی اجازت چاہی اور حسان نے مولائے کائنات کی شان میں قصیدہ پڑھا، اور جب وہ نیچے اترے تو پیغمبر اسلام نے بھی جناب حسان کے پڑھے ہوئے قصیدے کو لفظ نصرت سے تعبیر کیا ہے. اس سے دلیل ملتی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی شان میں جو شعراء شعر کہتے ہیں وہ ناصرین اہل بیت ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں جہاں علماء حق کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، جہاں علماء حق کا احترام کرنے کا حکم ہے، وہیں احادیث معصومین کے آئینے میں شعراء اہل بیت کئی مرتبہ بہت بلند و بالا نظر آتا ہے. آل محمد علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے علماء کی مدح و ثنا فرمائی ہے، اسی طرح سے اپنے حق کے شعراء کی بھی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے. اس لیے کہ جس طرح سے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، علماء کی خدمتیں، علماء کی کوششیں آل محمد علیہ السلام کے حق کے لیے دلیلیں بنتی ہیں، اسی طرح سے شعراء کے اشعار بھی آل محمد کے حق میں دلائل بنتے ہیں. چنانچہ اس کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب ہارون نے اپنے علماء سے شراب کی حرمت کے لیے قرآن کی آیت کا حوالہ مانگا اور علماء ہارون نے جن آیات کو پیش کیا تو ان آیات سے شراب کا حرام ہونا ثابت نہیں ہو رہا تھا، تب ساتویں امام علیہ السلام سے اس نے رجوع کیا اور ساتویں امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی وہ تیسری آیت جس سے شراب کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ پیش فرمائی. کتابوں میں روایت میں موجود ہے کہ امام نے صرف آیت کو پیش نہیں کیا، بلکہ آیت میں وہ لفظ جو شراب کے لیے دلیل بنتا ہے اس لفظ کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے عرب کے ایک شاعر کا شعر پڑھا اور وہ شعر دلیل بنا کہ قرآن کی روح سے شراب پینا حرام ہے. ساتویں امام علیہ السلام کا یہ عمل بھی شعراء کی اہمیت کے اوپر دلیل ہے. اس کے علاوہ علامہ امینی نے الغدیر نام کی جو کتاب تحریر فرمائی ہے، اس الغدیر میں جہاں انہوں نے روایات کے ذریعے، اسناد کے ذریعے، اصحاب و ازواج کے ذریعے لفظ مولا کی تشریح کی ہے اور مولا علی کی ولایت کو دلیل خلافت بلا فضل قرار دیا ہے، وہیں علامہ امینی نے الغدیر میں بہت سے شعراء کے اشعار کو بھی کوٹ کیا ہے اور اشعار کو بھی دلیل بنایا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سے مراد مولائے کائنات کی ولایت ہے، حاکمیت ہے، خلافت بلا فصل ہے. چنانچہ علامہ امینی نے بھی خود مولائے کائنات کے اشعار کو بھی اس میں نقل کیا ہے، حسان ابن ثابت اور دیگر اس زمانے کے شعراء کے اشعار کو بھی نظم کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے جس طرح سے علماء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اسی طرح سے اپنے حق میں شعر کہنے والے شعراء کی بھی ہمت افزائی فرمائی ہے. اگر کوئی شخص اس موقع پر یہ اعتراض کرے گا کہ وہ احادیث جس میں شعراء اہل بیت کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، ان احادیث سے وہ شعراء مراد نہیں ہیں جو آج کے دور میں ہیں، بلکہ آل محمد علیہ السلام کے دور کے شعراء ہیں، تو کیا سوال کیا جانا چاہیے
کہ وہ احادیث جن میں علماء کی تعریف بیان کی گئی ہے تو کیا علماء سے مراد بھی ماضی کے علماء ہیں، اس وقت کے علماء ان احادیث کے زمرے میں نہیں آتے؟ یہ غلط بات ہے۔ جس طرح سے علماء حق کسی دور کے ہوں وہ قابل تعظیم ہیں، اسی طرح سے شعراء اہل بیت کسی دور کے ہوں وہ تعظیم کے قابل ہیں۔ اس لیے بھی قابل ہیں کہ ائمہ معصومین کی احادیث میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ جب کوئی شاعر اہل بیت حق اہل بیت میں شعر کہنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ روح القدس کے ذریعے سے اس شاعر کی مدد کرتا ہے، اللہ کی جانب سے روح القدس کے ذریعے تائید کی جاتی ہے۔ اب اس تائید کی صورت کیا ہوتی ہے، اس تائید کی شکل کیا ہوتی ہے؟ تو اس تائید غیبی کی شکل و صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ جن کے پاس آیات قرآن کا علم نہیں ہے، جن کے پاس احادیث معصومین کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ چونکہ روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کرتا ہے، لہٰذا بغیر علم کے بھی اکثر شعراء جو شعر کہتے ہیں وہ حق آل محمد میں جو شعر کہے جاتے ہیں تو اس میں بہت سے اشعار آیات قرآن کی ترجمانی ہوتے ہیں، بہت سے اشعار احادیث معصومین علیہ السلام کی ترجمانی ہوتے ہیں۔ چنانچہ سبط جعفر مرحوم کا مشہور کلام اور ان کا مشہور مصرع کہ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اگر اس مصرعے کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو اس مصرعے میں آیت قرآن کی تائید بھی موجود ہے اور حدیث معصوم کی مدد بھی موجود ہے۔ آیت قرآن کے سلسلے میں جب ہم قرآن کے سورہ انفال کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ انفال کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ انفال کی 24ویں آیت کا پہلا فقرہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جس وقت تمہیں رسول اور اللہ کسی بات کی طرف بلائیں تاکہ تمہیں زندگی بخشیں۔ اب اس آیت کریمہ سورہ انفال کی اس آیت کے سلسلے میں مفسر قرآن نے تفسیر صافی کے حوالے سے یہ درج کیا ہے کہ یہاں پر زندگی سے مراد مولا علی کی ولایت ہے۔ یہاں زندگی کی طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول تمہیں مولا علی کی ولایت کی طرف بلائیں، تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زندگی مولا کائنات کی ولایت کا نام ہے۔ مولا علی کی ولایت، مولا علی کا نام زندگی کی دلیل ہے۔ یہ آیت کی تائید ہو گئی اور خود مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحیات عقیدہ و جہاد، کہ زندگی عقیدہ و جہاد کا نام ہے۔ قرآن کی آیت بھی ثابت کرتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ بھی ثابت کرتا ہے کہ زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی عیش و آرام کا نام نہیں ہے، زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی مولا علی کی ولایت کا نام ہے۔ اصل زندگی عقیدے میں مولا علی کی ولایت کی شمولیت کا نام ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سبط جعفر مرحوم کا یہ مصرع کہ جب علی آ گئے زندگی آ گئی قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے، حدیث امام حسین سے بھی ثابت ہے، تو اب کیا مولوی جواد نقوی صاحب اس بات کا جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران جو تضلیل اور تضحیک آمیز لہجے میں اس مصرعے کا اور شعراء و ذاکرین کا مذاق اڑایا ہے، تو کیا وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے اس مصرعے پہ اعتراض کیا ہے یا قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے؟ انہوں نے اس مصرعے کا مذاق اڑایا ہے یا امام حسین علیہ السلام کے اس فقرے کے ان الحیات عقیدہ و جہاد کا مذاق اڑایا ہے؟ اصل زندگی مولا علی علیہ السلام ہے جو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ سر پر امامہ ہونے کے باوجود، لباس علماء میں ہونے کے باوجود بڑی دلیری کے ساتھ اس عظیم، اس مقبول مصرعے کا مذاق اڑایا گیا کہ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اور خود ان کا مذاق اڑانے کا لہجہ، اعتراض کرنے کا لہجہ بھی قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن میں بہت واضح طور کے اوپر اعلان ہو رہا ہے کہ موعظہ حسنہ سے کام لو، جب تبلیغ کرو، جب ترویج کرو، جب لوگوں تک پیغام حق پہنچاؤ تو نرم زبان کے ساتھ پہنچاؤ، اچھے لہجے کے ساتھ پہنچاؤ، موعظہ حسنہ کو اختیار کرو۔ لیکن جواد نقوی صاحب کا لہجہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کی بھی مخالفت کی ہے اور موعظہ حسنہ کے بجائے ایک لہجہ مکروہہ استعمال کیا ہے۔ ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے ان کے اس طریقے کے اوپر، اس لیے کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی موضوع کے اوپر وہ گفتگو کریں، کسی بھی عنوان کے اوپر وہ باتیں کریں، مگر گھما
گھما پھرا کے شعراء اہل بیت، ذاکرین اہل بیت، حتیٰ یہ کہ وہ سابق کے علماء جن کی پوری زندگی آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور ان کی امامت کی ترویج و تبلیغ میں گزری، وہ ان تک پہ اعتراض سے باز نہیں آتے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی حیرت نہیں ہے، اس لیے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو علوم اہل بیت سیکھنے کے بعد شیعوں کو اپنے سے قریب کرے گا، اور جب شیعہ یہ سوچ کے کہ ان کے پاس علم اہل بیت ہے ان کی قربت اختیار کریں گے، ان سے عقیدت اختیار کریں گے، تو وہ افراد شیعوں کے دماغ میں آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے. 11ویں امام علیہ السلام کی حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ علماء کا گروہ جو علماء کا لباس پہن کے اور علماء اہل بیت کے عنوان سے اپنے کو مجمع کے سامنے پیش کریں گے، امام کا جملہ ہے کہ ان کی اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہماری برائی یعنی آل محمد کی برائیاں کر سکیں، مگر یہ ہمارے چاہنے والوں کی برائیاں کریں گے، ہمارے چاہنے والوں کے عیوب بیان کریں گے، ہمارے چاہنے والوں کے اوپر تنقید کریں گے. امام کی حدیث کا فقرہ ہے کہ اور یہ علماء ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے. امام معصوم کی اس حدیث کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لفظ شعراء کی بھی تشریح ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس لفظ شعراء سے اکثر و بیشتر بہت سے افراد بہت غلط معنی اخذ کرتے ہیں، اور قرآن میں جو سورہ شعراء کا نزول ہوا ہے اور پیغمبر اسلام اور دیگر احادیث میں جو بہت سے شعراء کی مذمت وارد ہوئی ہے، اسی کا سہارا لے کے شعراء اہل بیت کو بھی نشان تنقید بنایا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم چونکہ جس مسلک و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں تفسیر بالرائے حرام ہے، لہٰذا لفظ شعراء کے لیے بھی ہم کو تفسیر معصومین علیہ السلام کا سہارا لینا پڑے گا. اور قرآن میں جو سورہ شعراء نازل ہوا ہے اور اس سورہ شعراء میں جو شعراء کا لفظ جن معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ کون شعراء ہیں جن کی مذمت کی گئی احادیث میں بھی، اور وہ کون شعراء ہیں جن کے سلسلے میں قرآن میں مذمت وارد ہوئی ہے. چنانچہ میرے پاس اس وقت تفسیر انوار النجف جو علامہ حسین بخش جاڑا علی اللہ مقامہ کی بہت ضخیم اور بہت معتبر تفسیر ہے، اس میں سورہ شعراء کی آیت نشان 225 جس میں شعراء کی مذمت وارد ہوئی ہے، جس میں شعراء کے خلاف قرآن مجید کی آیت لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے، اور خود شعراء کو بھی گمراہ کہا جا رہا ہے اور گمراہ کرنے والا کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر شعراء سے کیا مراد ہے؟ تو اسی تفسیر انوار النجف میں بروایت عیاشی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی لفظ شعراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم و فہم سے کورے ہونے کے باوجود علم کا لباس پہن بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کو عالم سمجھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا ہے اور خود بھی گمراہ ہوئے ہیں. اب تفسیر معصوم کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اس بات کی کہ شعراء سے مراد آل محمد علیہ السلام کا حق بیان کرنے والے نہیں ہیں. شعراء سے مراد جن کی مذمت ہوئی ہے وہ شعراء ہیں جو لباس علم اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سینے علوم اہل بیت علیہ السلام سے خالی ہوتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. چنانچہ ایک شاعر اہل بیت کا مصرع کہ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اس مصرعے کو پڑھنے کے ساتھ ایک پیغام دینا کہ مولا علی زندگی کی علامت نہیں ہے اور مولا علی کے آنے کا مطلب زندگی نہیں ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص مولا علی کو زندگی کی علامت نہیں سمجھ رہا ہے، اصلاً وہ اپنے علم کا اعلان نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے مردہ ہونے کا اعتراف کر رہا ہے. شکریہ والسلام، خدا حافظ.